ایک ماسٹر مائنڈ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی؟ ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں۔ کوئی یہ بتا دے کہ مریم نواز نے جیل سے کال دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سارا شہر بند کر دو اور آگ لگا دو اور یہ کر دو اور رینجرز کو مار دو اور پولیس کو مار دو؟ کبھی کسی نے یہ باتیں پاکستان میں سنی بھی ہیں؟ یا کبھی نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہو کہ مجھے جیل سے نکالو ورنہ میں اس ملک کو چلنے نہیں دوں گا؟ بھئی پہلے نہیں کرنی تھی نا ایسی حرکتیں؟ جتنا ضروری یہ گند اور کوڑا اٹھانا ہے پنجاب کے گلیوں سے، محلوں سے، گاؤں سے، شہروں سے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو سیاسی گند ہے اس کو پنجاب سے اور پاکستان سے صاف کیا جائے۔ بار بار کال دی گئی کہ نکلو، گھیراؤ کرو، جلا دو، توڑ دو، مار دو، لیکن ان کو ہر بار اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ پنجاب نے ان کی کسی کال پہ کان نہیں دھرے۔ پنجاب میں کسی بھی شہر میں، میں آپ کو بالکل آنیسٹلی یہ بتا رہی ہوں، پنجاب میں کسی بھی شہر میں 2 درجن سے زیادہ میں نے لوگ نکلتے نہیں دیکھے۔ اور پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میں لاہور کی سڑکوں پہ پھر رہا ہوں اور یہاں پر کسی کو جمع نہیں ہونے دیا گیا۔ بھئی جب لوگ آتے ہیں اور لاہور سے باہر کسی کو جانے نہیں دے رہے، بھئی جب لوگ اکٹھے ہو کے آتے ہیں ان کو روکنا نہ کسی کی پولیس کے بس کا کام ہے، نہ کسی انتظامیہ کے بس کا کام ہے، نہ کسی حکومت کے بس کا کام ہے۔ بھئی جب کوئی نکلا ہی نہیں تو آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ اور یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ ان کی ہر کال بری طرح پٹ گئی ہے، فیل ہوئی ہے۔ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی۔ جب لوگ تنگ ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے آرام ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو لوگ نکلتے ہیں۔ میں نے خود 4 سال سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں عوام کے ساتھ گزارے ہیں، جلسے جلوس میں گزارے، تو دنیا رات کو 4 بجے بھی امڑ کے آتی تھی، ان کو روک نہیں سکتا تھا کوئی، لیکن نہیں دیتے۔ ہم نے 5-6 سال جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، ہفتے میں کئی بار کیے۔ کوئی ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دے کہ مریم نواز کے یا مسلم لیگ نون کے یا پی ڈی ایم کے کسی جلوس میں کسی نے ایک گملہ بھی توڑا ہو؟ جب آپ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں، اب آپ کو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، تو آپ کے طریقے بھی وہی ہونے چاہیے۔ ڈیموکریسی میں آپ ظلم بھی برداشت کرتے ہیں، اس ظلم کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ وائلنس کو ریزورٹ نہیں کرتے۔ کوئی ایک بتا دے کہ مریم نواز نے کوئی دیوار توڑی، کوئی شیشہ توڑا، کہیں آگ لگائی، کوئی میٹرو بس کا جنگلہ توڑا، کہیں خدا نخواستہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے کسی اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگائی، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا، کیونکہ مریم نواز ایک جمہوری کارکن تو ہو سکتی ہے، مریم نواز ایک تشدد پسند پاکستانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حکومت چاہے جس کی بھی ہو، دور چاہے جس کا بھی ہو، پاکستان تو میرا ہے نا۔ تو میں اپنے ملک میں کس طرح آگ لگا سکتی ہوں؟ وہ دل میں کہاں سے لاؤں جو مجھے یہ مجبور کرے کہ یہ گملہ توڑو، یہ آگ لگا دو، یہ سڑک بند کر دو؟ یہ تو میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ تو یہ جو ہم نے پچھلے چند ماہ میں جو مناظر دیکھے، آپ نے بہت جلوس نکالے، بہت جلسے کیے، اور جب تک آپ جلوس اور جلسے کرتے رہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ جب آپ حکومت سے نکلے ہیں، آپ اس دن سے جلسے کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ جس دن آپ نے 9 مئی کو اپنے ہی ملک پہ حملہ کیا، اس کے بعد کسی نے آپ کے اوپر اعتبار نہیں کیا۔ اور دنیا میں آپ کہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہونا چاہیے، نہ یہ پیسفل ہے نہ یہ پروٹیسٹ ہے، کیونکہ جب پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ آرام سے بیٹھ کے اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں، احتجاج کرنا ہوتا ہے احتجاج کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر کے نہیں آتا دوسرے صوبے کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ کرنے کے۔ میں ابھی 2-3 دن پہلے سی ایم ایچ پنڈی گئی، جو 24 تاریخ کے جو بلوے ہوئے تھے، میں اس کو احتجاج نہیں کہوں گی، وہ بلوے تھے، وہ اٹیک تھا فیڈریشن کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، پنجاب کے اوپر۔ تو میں جب گئی سی ایم ایچ
تو ایک ہی لائن میں CMH میں ایک ہی لائن میں زخمی رینجرز بھی پڑے ہوئے تھے اور اسی لائن میں زخمی پنجاب پولیس کے آفیسرز اور جوان بھی پڑے ہوئے تھے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں, آن اوتھ یہ بات میں کرتی ہوں کہ جو کچھ میں, کیونکہ مجھے منٹ ٹو منٹ رپورٹ آتی ہے, جو کچھ میں پنجاب پولیس کے IG صاحب سے سن چکی تھی, اپنی گورنمنٹ سے, اپنی ایڈمنسٹریشن سے سن چکی تھی, وہ کم تھا. جب میں اس وارڈ میں انٹر ہوئی تو میں نے جب ان سے وہ باتیں سنی, آپ یقین مانیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں روؤں یا کس دیوار میں اپنا سر ماروں. کیونکہ ایک SP صاحب جو تھے, پہلے میں ان کے پاس گئی تو ان کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی, ان کی آنکھ جو تھی وہ ضائع ہونے کے قریب تھی, پوری آنکھ میں بلیڈنگ تھی. تو میں نے ان کو پوچھا, SP صاحب کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے گھیر لیا PTI کے لوگوں نے, اور انہوں نے کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ, اس موب نے اٹیک کیا اور میرے اسکل فریکچر ہو گئی ہے. ان کی سرجری ہوئی تھی, ان کی اسکل فریکچر ہوئی تھی, ان کی بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی. دنیا میں کون سا پیسفل پروٹیسٹ ہے جس میں یہ ہوتا ہے, اور دنیا کے کون سے مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد جب میں رینجرز کے پاس گئی تو ایک جو رینجرز کا ایک جوان تھا, اس نے بھی مجھے یہی کہا. میں نے کہا آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہے, تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی اسکل بھی فریکچر ہوئی ہے, اس کا برین بھی ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ اس کو کیلوں والے ڈنڈوں سے لوگوں نے مارا. اور ایک پولیس آفیسر تھا, اس کے یہاں سے گولی لگی تھی اور پیچھے سے نکل گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی. میں وہاں پر درجنوں پولیس آفیسرز کے پاس گئی, جوانوں کے پاس گئی جو زخمی حالت میں وہاں پر پڑے تھے, رینجرز کے لوگ جو جوان ہیں ان کے پاس گئی. کوئی ایسا ان میں نہیں تھا جس کی ٹانگوں کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں, جس کی بازو کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں, اور جس کا سر نہ ٹوٹا ہو, جس کی آنکھیں ضائع نہ ہوئی. اس کو آپ پیسفل پروٹیسٹ کہتے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. اور پھر ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہوا, 4 رینجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ایک ماسٹر مائنڈ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا, اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی. ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. کوئی یہ بتا دے کہ مریم نواز نے جیل سے کال دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سارا شہر بند کر دو اور آگ لگا دو اور یہ کر دو اور رینجرز کو مار دو اور پولیس کو مار دو. کبھی کسی نے یہ باتیں پاکستان میں سنی بھی ہیں؟ یا کبھی نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہو کہ مجھے جیل سے نکالو ورنہ میں اس ملک کو چلنے نہیں دوں گا؟ بھئی پہلے نہیں کرنی تھی نا ایسی حرکتیں. اور پھر ایک تو پولیس والوں کو شہید کیا, 170 سے زائد پولیس والا آج بستر پہ پڑا ہے, انجرڈ ہے, سر ٹوٹے ہوئے ہیں, بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. 2014 سے شروع ہو جائیں آج تک. میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں, اپنے پارلیمنٹیرین سے, اپنے منسٹر سے, عوام سے بھی یہ سوال کرتی ہوں, پاکستان کی یوتھ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں, آج تک 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو. ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جس میں کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو. ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپرٹیز ہائر کی ہوئی ہے. اس کے لیے وہ نان پاکستانیز جن کو یہ اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں, ان کو انہوں نے ہتھیار بھی دیے, ان کو یہ ٹاسک دیے کہ آپ نے ملک میں آگ لگانی ہے, اور وہ ٹرینڈ دہشت گرد ہیں. تو وہ تو ریکروٹ کیے گئے ہیں, ان کو پیسے دیے انہوں نے, 50-50 ہزار روپیہ دیا ہے پر دہشت گرد کہ تم نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنا ہے. تو جنہوں نے ریکروٹ کیا ہے, آپ ان کا مائنڈ سیٹ سوچیں. وہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, جو خیبر پختونخوا کے عوام, جو غیور عوام ہے خیبر پختونخوا کے, جو پٹھان ہیں, پختون بھائی ہیں ہمارے, ان کے جو رزق ہے, ان کی جو علاج کا پیسہ ہے, ان کی جو تعلیم کا پیسہ ہے, ان کی جو انفراسٹرکچر کا پیسہ ہے, سارا وہ دہشت گردوں کو دے رہے ہیں کہ ملک میں آگ لگاؤ. میں نہیں مان سکتی کہ خیبر پختونخوا کا میرا کوئی بھائی یا بہن اس سے ایگری کرتا ہوگا, کیونکہ ملک تو ہم سب کا ہے. ہم پنجابی, پختون, پٹھان, سندھی, بلوچی بعد میں ہیں. ہم پاکستانی سب سے پہلے اور پاکستانی کے طور پہ مریں گے.